الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 54 سے وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ لاؤ میرے پاس اسے، استخلصہ لنفسی، کہ میں خالص کر لوں اسے اپنی ذات کے لیے۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات دیکھے اور ان کی صلاحیتیں دیکھیں اور ان کی صفائی اور پاکیزگی دیکھی کہ اتنا پاک صاف ہے کہ کہتا ہے میں جیل سے اس وقت تک باہر آتا ہی نہیں جب تک میرے کیس کی تحقیق نہ کی جائے، اور پھر وہ خواب کی تعبیر اور پھر ان حالات سے نمٹنے کے لیے آگے منصوبہ بندی، جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو بادشاہ نے سوچ لیا یہ تو کوئی ہیرا ہے جو جیل میں پڑا ہے، اسی لیے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص کرتا ہوں، میں اسے اپنا خصوصی بندہ بناتا ہوں، اور میں اسے اپنا خاص وزیر مشیر رکھتا ہوں۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ لاؤ میرے پاس اسے، استخلصہ لنفسی، کہ میں خالص کر لوں اسے اپنے لیے، یعنی خاص اپنے لیے اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ فلما کلمہ، اب بات اندر ہے، یہاں اختصار ہے کہ وہ گئے یوسف علیہ السلام کو جیل سے لے آئے، بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ فلما کلمہ، پس جب انہوں نے بات کی اس سے، قال، تو کہا بادشاہ نے، انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج ہمارے پاس مرتبے والا ہے، امانت دار ہے۔ یعنی پہلے تو ایک غیبی اس کی تعریفیں تھیں اور غیبی اس کے حالات سنے جا رہے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے اور بادشاہ سے کچھ باتیں ہوئیں، اب اور زیادہ ان کے بات کا انداز اور ان کے مہذب طریقہ اور بڑا سلیقہ، تو اس سے بادشاہ اور زیادہ متاثر ہو گیا اور کہا کہ تو ہمارے ہاں مرتبے والا ہے، یعنی آج سے تجھے ایک منصب دیا جا رہا ہے اور تو امین ہے، تو اس پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے تجھ پہ۔ قالا، کہا، فلما کلمہ، پس جب انہوں نے بات کی اس سے، قالا، تو کہا اس نے، انک الیوم، بے شک تو آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، مرتبے والا ہے، امین، امانت دار ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ مقرر کر دے تو مجھے اس زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو عہدہ مانگا ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیں، دوسرے الفاظ میں مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، یعنی ایک عہدہ مانگ رہے ہیں۔ دوسری بات اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میرے پاس علم ہے، علم رکھنے والا ہوں۔ اب عہدہ بھی مانگ رہے ہیں اور اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں، جبکہ ہماری اس شریعت میں یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں، کوئی اپنی تعریف نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس میں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، اپنی صفائیاں اس انداز سے پیش نہ کرو، تو اپنی تعریف کرنے سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح عہدہ مانگنے سے بھی روکا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، امارت کا، عہدے کا سوال نہیں کرنا، کیونکہ اگر تو نے عہدے کا سوال کیا اور تیرے سوال کے نتیجے میں تجھے عہدہ اور منصب مل گیا تو وکلتا الیہا،
تو پھر تو اسی عہدے کے سپرد کر دیا جائے گا، پھر اسی میں کھو جائے گا، پھر اللہ کی مدد تجھ سے اٹھ جائے گی، اور پھر تو جان اور تیرا عہدہ جانے اللہ کہے گا۔ اور اگر تو نے عہدہ نہ مانگا، منصب نہ مطالبہ کیا منصب کا، لیکن تجھے خود بخود دے دیا گیا منصب اور عہدہ تیرے سپرد کر دیا گیا بغیر تیرے مطالبے کے، بغیر تیری خواہش کے، تو پھر اعنت علیہا، پھر اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی، پھر اللہ اس عہدے کو نبھانے میں تیری مدد کرے گا۔ تو اس حدیث میں صاف کہا گیا ہے کہ عہدہ مانگ نہیں سکتا کوئی خود کہے مجھے MNA بناؤ اور مجھے MPA بناؤ اور مجھے وزیر اعظم بناؤ، یہ ناجائز ہے، شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کی۔ یہ تو ہمارا جمہوری نظام ہے کہ اس میں یہ سارے چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جو شرعی نظام ہے اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کام کر رہے ہیں، اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں اور عہدہ بھی مانگ رہے ہیں، تو پھر سوال سمجھ گئے؟ اب اس کا جواب دیکھیں، یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں عہدے کی خود پیشکش کی گئی ہے، کیونکہ بادشاہ نے کہا ہے کہ اِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ امین۔ اس سے پہلے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ اور میں اسے اپنے لیے خاص کرتا ہوں، اور پھر آگے کہا کہ تو ہمارے ہاں صاحب مرتبہ ہے، تجھے ہم مقام دے رہے ہیں، تجھے ایک منصب سونپ رہے ہیں، اور تو امانت دار بھی ہے، تجھ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ تو یہ عہدے کی پیشکش تو پہلے ہو گئی ہے، انہیں منصب تو پہلے سے بن مانگے دیا جا رہا ہے، لیکن اب انہوں نے صرف چوائس کی ہے کہ مجھے کون سا عہدہ دو، عہدہ تو دے رہے ہیں وہ، اب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کس کام کے نبھانے کی صلاحیت ہے، کون سا کام میں کر سکتا ہوں۔ تو اسی لیے کہا کہ مجھے آپ یوں کریں کہ زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیں، یعنی مصر کی زمین جو ہے، مصر کا جو ملک ہے، اس کے خزانے میرے سپرد کریں، اس کی آمد خرچ اور اس میں چیزیں سٹا کرنا، اور وہاں عہدہ مانگنا جو ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی شان و شوکت چاہتے ہیں، یا وہ کوئی دنیا کا حرص رکھتے ہیں، یا وہ کوئی اس ذریعے سے وہ اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ناموری اور شہرت مقصود تھی۔ وہاں تو وہ الٹا خدمت خلق کے نظریے سے عہدہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ 60 سال فراوانی کے آنے ہیں اور آئندہ 7 سال قحط سالی کے آنے ہیں، تو ان آئندہ 7 سالوں کے لیے ان 7 سالوں میں ایسا بندوبست کرنا ہے کہ تاکہ آئندہ والے سال آسانی سے گزر سکیں، تو اس مقصد کے لیے وہ اسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں اور دوسرا کوئی بھی وہ کام کرنے والا نہیں ہے، سارے نکمے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے اس حدیث، اس آیت کی بنا پہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کی بنا پہ علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ مطلقاً اپنی شان و شوکت کے لیے یا محض عہدے کے لالچ میں عہدہ مانگنا یہ ممنوع ہے، حدیث میں آ گیا، لیکن اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ جس عہدے پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں میرے اندر بڑی صلاحیت ہے، میں یہ صحیح طریقے سے نبھا سکتا ہوں اور میں عوام کی خدمت کر سکتا ہوں، اور باقی لوگ اس کام کو کرنے والے نہیں ہیں، باقی سارے نکمے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس نیت سے پیش کر سکتا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے پیش کیا۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اب دیکھیں، آپ حالات خود دیکھیں کیسے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پتہ ہو کہ آئندہ ملک میں بڑی تباہی آنے والی ہے، تو کوئی یہ کہے گا کہ مجھے یہ نظام دے دو، کوئی بھی اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہے گا، ابھی تباہی آنے والی ہے،
کام خراب ہونے والا ہے. کیوں؟ میرے ہاتھوں وہ تباہی ہے، اسی ہر بندہ پیچھے ہٹے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ تو عہدہ مانگنے والی بات نہیں ہے، یہ تو الٹا قربانی پیش کرنے والی بات ہے. اپنی قربانی دے رہے ہیں کہ میں کسی طرح اس معاملے کو نمٹا لوں اور آئندہ 7 سال کے لیے میں بندوبست کر لوں. اور پھر اسی نیت سے انہوں نے اپنی تعریف کی ہے. وہاں بھی مقصد تعریف نہیں ہے بلکہ اپنی صلاحیت بتانا مقصود ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہ اپنا وہ سی وی کہتے ہیں، سی وی پیش کرتا ہے، تو وہ اپنے یعنی میرٹ وغیرہ اور کاغذات وہ دکھاتا ہے. تو اس میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں جس عہدے کو چاہتا ہوں یا جو جاب میں کرنا چاہتا ہوں میرے اندر اس کی صلاحیت ہے، یہ میرا میرٹ ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے. تو یہاں اپنی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اس کام کے کرنے کی صلاحیت ہے میرے اندر، میں اس کو نمٹا سکتا ہوں. اور ایسے کاموں کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق اسے پورا علم ہو، واقفیت ہو، اور دوسرا پھر اسے تجربہ بھی ہو اور وہ امانت داری سے اس کام کو کر سکتا ہو. یہ دونوں باتیں اس میں کھڑی. انی حفیظ علیم، میرے پاس علم بھی ہے اس کام کو کرنے کا، میں صلاحیت رکھتا ہوں، اور میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں. میں اس کی حفاظت کروں گا، امانت داری سے کام کروں گا، اسی لیے یہ عہدہ میرے سپرد کر دیں. تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا عہدہ مانگنا یہ اس فہرست میں نہیں آتا جس سے حدیث میں روکا گیا ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض. اچھا، اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے. بعض اوقات یہ تو ایک بڑی سطح پہ بات ہو گئی نا، بعض اوقات چھوٹی سطح پہ بھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں. مثلا ایک چھوٹا ادارہ ہے، ایک نجی محفل ہے، تو کہیں مشورہ ہو رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ چلو انہیں کرنے دو، میں نہیں دیتا مشورہ، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو مشورہ کر رہے ہیں اور یہ صحیح مشورہ ان کا نہیں جا رہا، یہ پھنسیں گے، کام ان کا خراب ہوگا. ایک آدمی سمجھتا ہے، لیکن وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہتا ہے. وہ کہتا ہے چلو ان کو بھگتنے دو. تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کوئی اچھا مشورہ اس کے پاس ہے، کوئی اچھی پلاننگ ہے، کوئی اچھا منصوبہ ہے تو وہ بتا دے ان کو. یہ بھی ایک ہمدردی میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے المسلم علی اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ او کما قال. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لہذا کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہ کرے، اسے رسوا نہ کرے، اسے بے سہارا نہ چھوڑ دے، اسے تنہا نہ چھوڑ دے، ہر موڑ پہ اس کا ساتھ دے. اسی طرح کوئی آدمی کہیں دیکھتا ہے کہ کچھ آدمی ایک کام کر رہے ہیں اور انہیں کام نہیں آ رہا تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دے، جی میں کرتا ہوں یہ کام، آپ ہٹ جائیں. تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے. یہ اس ایت کا اور اس حدیث کا یہ تقاضا ہے اور ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. تو کہا انہوں نے کہ مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے قدرت دے دی یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں. ہم نے یوسف علیہ السلام کو اسی طرح قدرت دے دی. کس طرح؟ جس طرح ان کو جیل سے نکالا اسی طرح آگے جا کے ان کو اس سرزمین پہ قدرت دے دی، ان کو اقتدار دے دیا. یعنی اب سب کچھ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس طرح نہیں کہ وہ کسی کے انڈر میں کام کر رہے تھے، بادشاہ کے یا عزیز مصر کے، بلکہ اب انہیں خود مختار بنا دیا گیا، کیونکہ ان پہ کلی طور پر اعتماد ان کا آ گیا. اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین. اب اپنی مرضی سے وہ جو چاہے کریں، ان کو فل اختیار ہے. اسی لیے آگے فرمایا یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ یشاء، کہ وہ جگہ لیتے تھے، جگہ بناتے تھے اس سے جہاں چاہتے، یعنی جہاں چاہتے پورے مصر میں جو چاہتے وہ کرتے تھے. ان کو فل اختیار دے دیا گیا جیسے ایک بادشاہ کا اختیار ہوتا ہے. اسی طرح جگہ دے دی ہم نے یوسف کو، مکنہ قدرت دے دی ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں، یعنی ان کو اقتدار عطا کر دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ جگہ لیتے اس سے جہاں چاہتے، یعنی جو چاہتے جہاں چاہتے وہ کرتے تھے، انہیں فل اختیار تھا. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں
اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں، یہ بھی ہماری رحمت ہی ہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ضائع کرتے ہم اجر نیکی کرنے والوں کا۔ اصل نیکی کام آتی ہے یہاں۔ یہ یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکالا اور کب کیسے وہ مصر میں جب آئے تھے، کیا ان کی حیثیت تھی، ایک غلام کی حیثیت، ایک بکتے ہوئے آئے اور غلام کی حیثیت سے ان کو لے جایا گیا، لیکن آج کیا وہی غلام جو بک کے آیا تھا آج وہ مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور فل اختیارات کا مالک ہے۔ یہ کس بات کا صلہ ہے؟ لا نضیع اجر المحسنین، یہ نیکی کا صلہ ہے، یہ احسان کا صلہ ہے، یہ صبر اور تقوی کا صلہ ہے، یہ حوصلہ مندی کا صلہ ہے۔ نہیں ضائع کرتے ہم اجر نیکی کرنے والوں کا، اور یہ صداقت کا صلہ ہے۔ کیا کیا خوبیاں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام میں؟ یاد کریں ذرا۔ ایک تو انہوں نے صبر کیا، گلہ شکوہ نہیں کیا، حوصلے سے کام کیا، دوسرا تقوی اختیار کیا، اور تیسرا لوگوں کے ساتھ احسان کیا، نیکی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، اور ان میں صداقت بڑے زور کی تھی۔ ہر کوئی انہیں صدیق کہہ رہا ہے اور ان کی صداقت کے چرچے ہیں۔ تو جس میں یہ خوبیاں آ جائیں تو ایسے شخص کو اللہ ضائع نہیں کیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے آپ آئے تھے اور آپ پر پہلی وحی اتری تھی، گھبرا کے آئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب تسلی دی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ غریبوں کو کھلاتے ہیں، آپ دین کے راستے میں تعاون کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مسکینوں اور بے افغان کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جو ایسا شخص ہو نا وہ ضائع نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رائے گاہ نہیں ہونے دیتے۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ضائع کرتے ہم اجر نیکی کرنے والوں کا۔ اچھا، یہ تو دنیا کا صلہ ہے عارضی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ اجر آخرت کا زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے رہے۔ جو ایمان لے اور ڈرتے رہے انہیں آخرت میں جو ملے گا وہ تو اس سے کہیں بہتر ہوگا، اس کا تو سوچ ہی نہیں سکتا انسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔